حفیظ جلندری کا بڑا خوبصورت شعر ہے، بظاہر بے سر و سامان تھے اور آفت کے مارے تھے، مگر اصحاب صفہ سرور عالم کے پیارے تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قاضی صاحب شکریہ آپ کا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی تعارف بڑے اختصار کے ساتھ اور انتہائی احسن انداز سے برکاتی صاحب نے کر دیا ہے۔ جو آپ کا ذوق ہے اور جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے، میں نے مستدرک حاکم کے اندر یہ پڑھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود مجمع العلوم ہے، اور مقدمہ ابن صلاح نے لکھا تھا حضرت زید بن ثابت کے بارے میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اندر وہ شخصیات جو مجتہد مطلق تھے خلفائے راشدین کے بعد اور جن کے قول پر فتویٰ دیا جاتا تھا، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ سے پوچھو۔ اللہ، حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف لوٹایا۔ یہ وہ ہیں جن کو عبداللہ بن عباس جن کے وہ رکاب پکڑتے تھے۔ جی بالکل بالکل۔ تو اس شخص نے پوچھ لیا، کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ خود بحر العلوم ہیں، تو آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیوں بھیج رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے نشاندہی کرتا ہوں، مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جب میں اور میرے ساتھ ایک شخص اور تیسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم علم پر مذاکرہ کر رہے تھے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہوئے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تم تینوں اپنے لیے کچھ نہ کچھ دعا کرو۔ میں نے ہاتھ اٹھائے، میرے اس ساتھی نے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے پہلے ہم دونوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، دعا بتلائی نہیں کہ دعا کیا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ جب حضرت ابو ہریرہ کی باری آئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے ان دونوں ساتھیوں نے جو کچھ مانگا ہے مجھے وہ بھی عطا فرما، اور مجھے علم ایسا عطا فرما جو نہ بھولنے والا ہو۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ایسا علم عطا ہونا کہ بھولے نہیں کبھی، ہمیں بھی اس دعا میں شریک فرمائیے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین تو فرمایا، لیکن ساتھ فرمایا یہ دوسری تم پر جو ہے وہ سبقت لے گیا ہے۔ اور اس علم کے بارے میں آزمانے کے لیے مروان نے بہت ساری کوششیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود مدعو کیا، بلایا اپنے ایوان میں، اور پیچھے اپنے کاتب بٹھایا، کہا جو کچھ میں سوالات کروں اس کے جواب حضرت ابو ہریرہ سے لکھ لینا۔ یہ اس لیے کہ وہ ہمیشہ حضرت ابو ہریرہ پر معترض رہا کہ آپ نے عرصہ تو حضور کے ساتھ کم گزارا ہے، جنہوں نے زیادہ گزارا تمہیں کیسے یاد وہ آپ کو کیسے یاد ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بٹھا کر سوال کر رہا ہے، آپ جواب دے رہے ہیں، پیچھے کاتب ان جوابات کو ثبت کرتا رہا۔ ایک سال گزرنے کے بعد دوبارہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وہی سوال دہرائے، اور کاتب کو کہا تھا تم دیکھنا جواب میں کچھ کمی بیشی تو نہیں ہوتی۔ تو کاتب نے جواب دیا، کہا جو کچھ جواب ایک سال پہلے حضرت ابو ہریرہ نے ان سوالات کا دیا تھا، نہ اس میں کوئی لفظ کم ہے نہ زیادہ ہے، اور نہ کوئی آگے ہوا ہے نہ پیچھے ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لیکن اس قدر بڑی نعمت ہونے کے باوجود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصحاب صفہ میں شامل رہنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت کی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو مزاج سرکار کے حیات ظاہری میں تھا وہ بدل گیا ہو، نہ، وہ بعد میں ایسے ہی رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کے بارے میں تو اس طرح سے یعنی شغف رکھنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ تعجب کیا کرتی تھی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس وقت کچھ نماز پڑھنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ اماں جی کے حجرہ پر آئے ہیں اور آواز دے کر کہتے ہیں کہ اماں جان میں احادیث سنانے لگا ہوں، ذرا سنیے گا۔ تو احادیث ویسے پڑھنا شروع کی جیسے ہمارے ہاں حفاظ قرآن عزیز کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی اوڑ سے آپ کسی خاتون صاحبہ خادمہ سے کہہ رہی ہیں، اس شخص کو دیکھو یہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تلاوت کرتا ہے، بھلا یہ انداز ہے احادیث تلاوت کرنے کا؟ تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، معارف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبہ کو محفوظ کرنے کے لیے جن رجال کو مقرر کیا تھا، ان رجال میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا مشکل ہے سوال کہ دو قسم کے علوم ہیں، ایک جو میں بیان کرتا ہوں دوسرا کروں تو میری گردن اتر جائے۔ وہ مشکات کے اندر بھی روایت موجود ہے، بخاری میں بھی ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کرتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن محفوظ کیے تھے، ایک تو وہ ہے جو تمہارے سامنے میں ظاہر کر دیتا ہوں، دوسرے برتن کا اگر ڈھکن اٹھا دوں اور وہ علم تم پر ظاہر کروں تو تم میرا حلق یہاں سے کاٹ دو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے، فرمایا در حقیقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معارف عطا فرمائے تھے، جو خاص باتیں عطا فرمائی تھی،
کچھ چیزیں تو تھیں جو ظاہر سے متعلق تھیں، مسائل فقہیہ، حلال حرام قصص، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو قیامت تک ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ تھیں، اور یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن میں لوگوں کے نام بھی ظاہر ہے، حتیٰ کہ منافقین کے نام بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر وہ ظاہر فرمائے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان، ان پر خلفائے راشدین پر